نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو چیز تم اپنے دلوں میں چھپاؤ گے، او تخفوہ، یا ظاہر کرو گے یا اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو حضور کی طرف اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا اسے مان چکے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان کو قبول کیا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، تیری طرف ہی ٹھکانہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی گئی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے جو اچھا ارادہ کیا اور نیکی کی اس کا فائدہ بھی اسے ہے، اور برے ارادے سے جو برا عمل کیا اس کا گناہ بھی اسی پر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جو ہم سے پہلے لوگوں سے اٹھوایا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ہمارے سے ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرما۔ وارحمنا، ہم پر مہربانی فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ آج الحمدللہ سورہ بقرہ شریف مکمل ہو رہی ہے، اور اس صورت میں توحید، رسالت، آخرت، اس کے علاوہ حسن معاشرت، طلاق، دودھ پلانے کے احکامات، سود کی ممانعت، قرض کے حوالے سے معاملات، اور اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تحویل قبلہ، کعبے کی تبدیلی کے معاملات، چاند کے حوالے سے مسائل، عورتوں کے حیض کے حوالے سے مسائل، اور حرمت والے مہینوں کے حوالے سے مسائل، اور سورۃ بقرہ کے حوالے سے پورا وہ تفصیلی واقعہ
یہ سارے مسائل اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ایک ہی صورت میں۔ اور اس کے بعد آخر میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک بہت بڑا خزانہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو آخری آیات جو ہیں آمن الرسول سے لے کے کافرین تک، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے یا تخلیق کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر عرش کے خزانے میں جمع فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور تم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، ہر ایک کو قرآن کی یہ دو آیات ضرور سکھاؤ۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی دو آخری آیات ہیں کہ جس نے سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا اس نے اللہ کے ہاں سے بہت بڑا خزانہ پا لیا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دو آیات کو سونے سے پہلے یاد کر لیا، پڑھ لیا، فرمایا کہ اسے ایسے ہی اللہ اجر دیتے ہیں جیسے ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے تہجد کا اجر ہے ویسے ہی ان آیات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ دو آخری آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک میت کے حق میں بہت بڑا تحفہ رکھا ہے۔ قبر کے سرانے کی طرف سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک پڑھی جاتی ہیں اس کے دفن ہونے کے بعد، اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہی آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا میت کو بڑا فائدہ ہے۔ اس کے سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ ان آیات کے پڑھنے سے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو آیات ہیں یہ عرش کا تحفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن اللہ کریم نے جبرائیل کے توسط سے فرشوں پر نازل کیا ہے، عرشوں سے فرشوں پر نازل کیا ہے۔ اور جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے تو آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاں پر اور تحفے دیے ہیں، 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے، تو وہاں پر ایک وعدہ یہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت اگر ایک نیکی کرے گی تو اس کو 10 کا اجر دیا جائے گا، اگر نیکی کا ارادہ کرے گی ارادے پر بھی اس کو نیکی دی جائے گی، اور گناہ کا اگر ارادہ کیا ہے گناہ کیا نہیں ہے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، اور اگر کیا ہے تو اس کا اتنا ہی وبال لکھا جائے گا جتنا وہ ہے، اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر نہیں لکھا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب اتنی دور سے آئے ہو، ہمارے مہمان بنے ہو، تو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نہ تو کھائے نہ تو پیے نہ تو پہنے، تو میں کیا لاتا؟ فرمایا پھر بھی تو کچھ پیش کرو نا، اتنی دور آئے ہو کچھ تو پیش کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پیش کیا التحیات للہ، اے اللہ میرے جسم کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں، وہ سب آپ کے لیے ہیں، وہ سب آپ کے لیے ہیں، آپ کے غیر کی میری جسم میں سے عبادت کا سلسلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم
صرف آپ کی عبادت کرے گا۔ والصلوات والطیبات، میری زبان کی جتنے بھی وظیفے ہیں، عبادتیں ہیں، وہ صرف آپ کے لیے ہیں، اور میری مالی جو عبادات ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ بھی میں صرف آپ کے نام پہ کروں۔ یہ تین، جسمانی یعنی بدنی، زبانی اور مالی، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں، جس کے لیے قرآن کریم کی یہ 8ویں پارے کی آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میں محمد کا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس میں بھی یہ التحیات کا ترجمہ آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحفے لیے، سبحان اللہ، تو پھر 3 تحفے اللہ نے بھی اپنے محبوب کو نقد دیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اس کی عنایتیں، اس کی برکتیں ہوں، اس کا فضل ہو۔ یعنی حضور کو اللہ کی طرف سے جو 3 گفٹ ملے وہ اس کا فضل تھا، اس کی کرم نوازی تھی، اور اس کی طرف سے سلامتی تھی۔ جبرائیل جو سدرہ پہ رہ گیا تھا، وہ اللہ کی بات بھی سن رہا ہے، رسول اللہ کی بات بھی سن رہا ہے، وہ کہتا ہے السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ پھر حضور کی برکت سے ہم پر بھی سلامتی کر دے، اور جو حضور کی امت ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، ان پر بھی سلامتی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی، اپنی اور جبرائیل امین کی گفتگو کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ جو ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرض ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، وتر ہوں، عیدین ہوں، یہ جہاں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ 3 حضرات کے اس مکالمے کو دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو نماز کا حصہ بنایا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، اگر تم اپنی جی میں کچھ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ کے حساب میں ہے۔ فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا کہ رسول بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان والے بھی اسے مانتے ہیں، اور ایمان والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، فرشتوں کو ماننے والے ہیں، کتابوں کو ماننے والے ہیں، رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو کتنے سارے اللہ کو مانتے ہیں، سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، سارے کتابوں کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا ہم میں بھی آ جائے۔ ہاں جی، فرمایا ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ دیکھو نا، حضور نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں یہ ایک خاندان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک خاندان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی توہین کرنا سارے انبیاء کی توہین کرنا ہے۔ اب دیکھو، مسلمان صرف رسول اللہ کی جو ہے ناموس اس کو نہیں مانتے، سارے نبیوں کو حضور کی ناموس کے برابر شمار کرتے ہیں۔
جیسے ہمارے دل میں ہمارے نبی کا احترام ہے، عزت ہے، ایسے ہی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ہم سب کو اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں نے تو حضور کے خاکے بنائے، یہودیوں نے تو حضور کے خاکے بنائے، آج تک کسی مسلمان نے رد عمل میں حضرت عیسیٰ کا خاکہ نہیں بنایا کہ عیسائیوں نے ہمارے نبی کا بنا دیا ہم ان کے نبی کا بنا دیں، یہودیوں نے ہمارے نبی کا بنا دیا ہم ان کے نبی کا خاکہ بنا دیں۔ کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے انبیاء کو اللہ کا نبی اور واجب التکریم مانتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب الانبیاء فاقتلوا، جو نبیوں کو برا کہے اس کی سزا قتل ہے، ومن سب الصحابہ فاجلدوا، جو صحابہ کو گالی بکے اس کی سزا کوڑے ہے۔ یعنی انبیاء کو اور صحابہ کو کسی بھی حوالے سے برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نماز جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، چونکہ عربی ہے ہم آتے ہی اس وقت ہیں جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، تو خطبے کا مفہوم کسی کو نہیں پتہ کہ جو مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، آپ کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ محمد کے شاگرد ہیں، میری جماعت ہے، میں نے ان کو بیٹیاں دی ہیں، ان کی بیٹیاں میرے گھروں میں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ماریں کھائی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ وطن چھوڑا ہے، انہوں نے جہاں میرا پسینہ گرا ہے وہاں انہوں نے خون گرایا ہے، انہوں نے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ کر محمد کو سب سے بڑا رشتہ دار سمجھا ہے۔ اس لیے صرف میرا ہی احترام نہیں، میری نسبت سے ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ جب تم ان کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہو مجھے دیکھنا، جس کو میں محمد سمجھ آ گیا اس کو میری جماعت کا مقام بھی سمجھ آ گیا، فرمایا یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میری نبوت کے عینی گواہ ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے قرآن اترا ہے، اگر ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ گے تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میں محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغض اللہ فقد ان یوشک فی النار، جو اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پھر اس کو جنت نہیں مل سکتی۔ اس لیے بھائی ہم ایمان والے یہی کہتے ہیں نا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بغیر کسی نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہیں تو امت محمدیہ کے افراد، بس ہمارا ان کا فرق یہ ہے کہ ہم نے مان لیا ہے انہوں نے مانا نہیں ہے۔ ہم ایجابی امت ہے ماننے والے، یہ غیر ایجابی ہیں انہوں نے مانا نہیں ہے، لیکن یہ ہیں کسی اور نبی کی امت نہیں، یہ بھی امت محمدیہ ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا اور ان کے ایمان کے لیے کوشش کرنا ہم پہ لازم ہے۔ فرمایا کہ رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے، ہاں درجات میں فرق ہے، کسی کو اللہ نے کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے حبیب بنایا،
مقام اپنا اپنا ہے، لیکن بحیثیت رسول ہونے کے ان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ فرمایا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر اللہ فرما رہے کہ ہم نے کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا۔ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم ادا کر سکتے تھے تو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ ہم زکوٰۃ دے سکتے تھے تو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی۔ ہم روزہ رکھ سکتے تھے تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ ہم مال کی حیثیت اختیار ہو جانے کے بعد ہم حج کر سکتے تھے تو اللہ نے حج ہم پہ فرض کیا ہے۔ کوئی ایسا عمل دین میں نہیں ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہو پھر اللہ نے اس کو فرض کر دیا۔ فرمایا کہ یا اللہ ہم سے ایسا کام نہ کروا جو پہلے لوگوں پہ مصیبت ڈالی گئی۔ اب دیکھو نا، بنی اسرائیل جب ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا نا، ان کو حکم تھا یا اتنا جتنا ناپاک ہوا ہے کاٹ دو یا اتنے کو جلا دو۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ تم پانی سے اس کو دھو لو، ہمیں کاٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جلانے کی ضرورت نہیں۔ کاٹے بغیر جلائے بغیر صرف دھونے سے اس امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، یہ ہے۔ اور پھر پہلے نبیوں کی امت اگر غلطی کرتی تھی تو ان کی توبہ کے لیے شرط تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو جب تک قتل نہیں کریں گے اتنی دیر تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر اس امت کے لیے کیا ہے کہ اللہ تمہاری جان کو سلامت رکھے، تمہیں اپنا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کی ندامت سے، سچے دل سے کوئی وفد لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ تمہیں موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، فرمایا تم ہم سے معافی مانگو، واعف عنا، ہم تم سے درگزر بھی کریں گے، واغفر لنا، ہم تمہیں معاف بھی کریں گے، ورحمنا، ہم تم پر مہربانی بھی کریں گے، انت مولانا، صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تو ہمارا آقا ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، مصطفیٰ کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ایسے کافروں کے خلاف ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایسے کافروں کے خلاف ہم تمہاری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اب دیکھو یہ سارا نسبت مصطفیٰ کریم سے ہوا ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کے وعدے، یہ حضور کی نسبت سے ہیں۔ اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ پیغمبر ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ شاید ہمارے سانس بھی اتنے ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے جتنا حضور کا وجود ہمارے لیے اہم ہے۔ اب سانس کی اہمیت کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بندے کے جسم میں سانس کی کیا اہمیت ہے، سانس کی کیا اہمیت ہے، اس کی حضور کی نسبت کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی کی اہمیت ہمارے سانس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے بھائی یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کر لیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ قاری صاحب یہ بچوں کو بھی سکھائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ ہر ایک کو آنی چاہیے۔ جو بچیاں آ رہی ہیں مدرسے میں پڑھنے، میں باجیوں سے کہتا ہوں کہ یہ دعا ان کو بھی سکھائی جائے۔ والدین کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں، خود بھی سیکھیں، اور ماؤں کو کہتا ہوں بیٹیوں کو سکھائیں، شوہروں کو کہتا ہوں بیویوں کو سکھائیں، جی بھائیوں کو کہتا ہوں بہنوں کو سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے کہ یہ جو عرش کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر شفقت فرماتے ہوئے اس امت کو عطا کیا ہے، اس خزانے سے ہر امتی کو فائدہ پہنچے، اس خزانے سے ہر امتی کو فائدہ پہنچے۔ تو ہم نے اس فائدے کو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے نا، اور یہ
ہماری معاشی طور پہ بھی ہماری ضروری ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، آج کل تو بڑا مسئلہ ہے، جنازے کے بعد دعا مانگ لی، وہیں سے سارے تتر بتر ہو گئے، مولوی صاحب نے ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے وہ ٹیوشن پڑھانے چلے گئے، ٹھیک ہے نہیں، اب میت کو دفن کرنا ہے، دفن بھی کر لیا، اب سرانے پڑھنے والا کوئی نہیں، پینتی کی طرف پڑھنے والا کوئی نہیں، دعا کرانے والا کوئی نہیں، کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ کیا کریں، ہاں؟ تو اب یہ دعا جو یہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا ہے، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے کا میت کو فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، محتاج نہیں رہیں گے، اپنے بھائی کے لیے سیکھ لیں، مرنے والے باپ کے لیے سیکھ لیں، اپنے عزیز رشتہ دار محلے دار کے لیے سیکھ لیں، ان دعاؤں کے سیکھنے کا نقصان نہیں ہے، نمازوں میں کثرت سے پڑھیں، ایک دفعہ تکلیف کر کے یاد کر لیں انشاءاللہ پھر یہ بھولے گی نہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی ابتدا ہے، اس کی وہ 6 آیات ہیں اور 2 آیات یہ ہیں، جس کو یہ 8 آیات یاد ہو جائیں اس کے لیے مرنے والے کے ساتھ انصاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے بھائی۔ یہ سورت جو ہے اس کا ختم دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔